أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 20 اور 21. الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دیا ہے الکتاب کتاب اسکرپچر یعنی یہودی اور عیسائی کرسچن اور جیوز جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں. کسے پہچانتے ہیں؟ اس قرآن کو بھی اور اس نبی کو بھی، اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتے ہیں. کیسا پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو. یعنی اگر انسان کا اپنا بیٹا ہزاروں نہیں لاکھوں کے بیچ میں ہو تو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن ہوگا کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ نہیں ہوگا نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں خاص طور سے یہ اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان کے بارے میں جو ان کے فیچرز، ان کی جو خوبیاں، ان کی کوالٹیز جو تھیں وہ سب ان کی کتابوں میں لکھی. کیسا ہوگا وہ، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، اس کے ماننے والے کیسے ہوں، ساری چیزیں اس میں تھیں. حضرت سلمان فارسی کو کس نے بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا؟ وہ کرسچن بن گئے تھے نا. تو لاسٹ مرتبہ جب وہ ان کا ایک عالم کرسچن کا اس نے کہا کہ اب اس دنیا میں کوئی بھی اس دھرتی پر ہمارے سچے دھرم پہ نہیں ہے، پورا دین کرپٹ ہو چکا ہے، اب ایک نبی آئے گا جس کے اندر 3 خوبیاں ہوگی. کون سی؟ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں کھائے گا. نمبر 2 گفٹ ہدیہ وہ کھائے گا، وہ قبول کرے گا. اور نمبر 3 اس کے کندھے کے پیچھے نبوت کی پروفیسی کی سیل ہوگی، مہر ہوگی. انہوں نے آگے اسی سے پہچانا. تو فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، لیکن کیا ہے؟ الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے برباد کر لیا، نقصان میں ڈال لیا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون تو وہی لوگ ایمان نہیں لاتے. اچھا، انسان جاننے کے بعد پہچان. اب دیکھیے، اب یہ ان کی بات ہو رہی، آج ہماری قوم میں دیکھیے کیا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی پوری خاصیت نہیں؟ کیا قرآن نہیں جانتے ہیں لوگ؟ کیا معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ نماز فرض ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ معلوم نہیں ہے کہ راستے پر تکلیف دہ چیز نہیں ڈالنا چاہیے؟ اس کے باوجود بھی کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون ظالم ہو سکتا ہے اس سے بڑا، ممن کس سے بڑا، افترا علی اللہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. اللہ کے بارے میں جھوٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی آدمی کہے کہ میں نبی ہوں
میں پروفٹ ہوں، حالانکہ وہ نبی اور پروفٹ نہیں ہے۔ دوسرا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز کو بول رہا ہے کہ یہ اسلام میں ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، وہ اپنے طرف سے بول رہا ہے، یا کسی نے بول دیا تو بول رہا ہے۔ کسی چیز کو بول رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں۔ تو ایسی بات دین کے بارے میں بولنا جو دین میں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔ او کذب، یا جھوٹا بتائے، بے آیات ہی، اللہ کی آیتوں کو۔ یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو یا تو اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے، فار ایگزامپل کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، یا وہ شخص جس کے پاس اللہ کی آیت پہنچ جائے، اس کی تعلیمات، اس کی ٹیچنگز پہنچ جائے، اس کا حکم اور آرڈر پہنچ جائے، اور اس کے باوجود بولے کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، میں نہیں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ انہو، بے شک، نو ڈاؤٹ، لا یفلح، کامیاب نہیں ہو سکتے، الظالمون، ظالم لوگ۔ تو ظالم یہاں کس کو بتایا گیا؟ دو طرح کے لوگوں کو۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے، جیسے اب کچھ لوگ بولتے ہیں یہ بات حدیث میں ہے نا، حالانکہ وہ حدیث میں نہیں ہے، وہ جھوٹی حدیث ہے یا وہ ضعیف حدیث ہے، اب اس کو آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ اور دوسرا ظالم کون ہے؟ کہ اس کو بتا دیا گیا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، کہ بھائی یہ اللہ کی بات ہے، اس کے باوجود وہ اس کو مانتا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ظالم لوگ، ایسے مجرم اور کرمنل لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے those to whom we have given the scripture recognize it as they recognize their own sons, but those who will lose themselves in the hereafter do not believe. And who is more unjust than one who invents a lie about Allah or denies his verses? Indeed, the wrongdoers will not succeed. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ کوئی سپریم پاور بول رہا ہے، عام آدمی یہ باتیں نہیں بول سکتا، اس طرح کی ہائی۔ اب ایک فرسٹ کلاس کا بچہ، ایک 10th کلاس کا بچہ، دونوں کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ ایک 10th کلاس کا، ایک PhD، دونوں کی باتوں میں فرق ہے۔ ایک جاہل اور ایک سائنٹسٹ، دونوں کی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان، ایک مخلوق، ایک کریچر اور ایک خالق اور کریٹر جو بات کرتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سینکڑوں ویڈیوز ہیں کرسچنز۔ آج کیا ہے؟ 2050 تک دنیا میں سب سے زیادہ کون سی آبادی ہوگی؟ مسلمانوں کی۔ کیوں؟ چرچ بند ہو رہے ہیں، یورپ میں چرچ مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، امریکہ میں آپ جا کے دیکھیں، رپورٹ پڑھیے۔ کیوں؟ ایک آیت پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان نہیں بول سکتا، یہ اللہ ہی بول سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔